بسم اللہ والحمد للہ والصلاة والسلام علی رسول اللہ۔ تاریخ امت مسلمہ، مصنف مولانا محمد اسماعیل ریحان، استاذ تاریخ اسلام جامعۃ الرشید۔ قسط نمبر 33، مدینہ منورہ میں وفود کی آمد۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے تبوک سے واپس تشریف لانے کے کچھ دنوں بعد مدینہ منورہ میں مختلف قبیلوں کے وفود کی آمد شروع ہو گئی۔ یہ وہ لوگ تھے جنہوں نے فتح مکہ سے اب تک تقریباً 1 سال کے عرصے میں اسلام کے بارے میں اچھی طرح غور و فکر کیا اور اس کے بعد دل کی گہرائیوں سے اسلام لانے کا فیصلہ کیا۔ ان وفود کی آمد سے اسلام کی دعوت بہت کم وقت میں دور دور تک پھیل گئی۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم وفود کا اکرام کرتے، مختلف قبائل کی خوبیوں کا لحاظ اور ان کے فضائل و مناقب کا اظہار فرماتے، جس سے ان کی ہمت افزائی ہوتی۔ کوئی خاص کوتاہی دیکھتے تو تنبیہ بھی فرما دیتے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم ان وفود کو بڑے اہتمام کے ساتھ اسلامی عقائد، ارکان دین اور شرعی احکام سکھاتے۔ چونکہ اس دور میں علم کے پیاسے صحابہ ہر آن دربار رسالت میں بکثرت موجود رہتے تھے، اس لیے یہ روایات بہت اچھی طرح محفوظ کر لی گئیں، اور چونکہ یہ دور رسالت کا آخری زمانہ تھا، اس لیے اس دور میں محفوظ کیے گئے نئے احکام سابق احکام کے لیے ناسخ بھی مانے گئے۔ وفد طائف۔ فتح مکہ اور غزوہ حنین کے بعد حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے طائف کا محاصرہ کیا تھا، مگر شہر والوں کی تیر اندازی سے پریشان ہو کر صحابہ نے عرض کیا تھا، یا رسول اللہ، بنو ثقیف کے لیے بددعا فرمائیے کہ ان کی تیر اندازی نے ہمیں جلا ڈالا۔ مگر رحمت دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے دعا فرما دی، یا اللہ، ثقیف کو ہدایت عطا فرما۔ یہ دعا قبول ہوئی۔ غزوہ تبوک کے بعد سب سے پہلے طائف کا وفد آ کر مشرف باسلام ہوا۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے عثمان بن ابی العاص رضی اللہ عنہ کو ان کا امیر مقرر کیا، جو نوجوان تھے مگر علم و فہم میں بہت نمایاں تھے۔ طائف کا مشہور بت لات پورے عرب میں پوجا جاتا تھا۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ابو سفیان بن حرب اور مغیرہ بن شعبہ رضی اللہ عنہما کو بھیج کر یہ بت پاش کروا دیا۔ وفد بنو تمیم۔ بنو تمیم کے لوگ حاضر ہو کر مشرف باسلام ہوئے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کی تعریف فرماتے ہوئے کہا، میرے امت کے یہ لوگ دجال کے خلاف سب سے سخت ہوں گے۔ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا کے پاس بنو تمیم کی ایک باندی تھی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حکم دیا کہ اسے آزاد کر دو، یہ نسل اسماعیل میں سے ہے۔ بنو تمیم کی طرف سے زکوٰۃ پیش کی گئی تو فرمایا، یہ میری قوم کی زکوٰۃ ہے۔ بنو تمیم کے وفد میں صعصع بن ناجیہ بھی تھے۔ انہوں نے دین کے احکام اور قرآن مجید کی تعلیم حاصل کرنے کے بعد عرض کیا، اللہ کے رسول، اسلام لانے سے پہلے میں نے جو نیکیاں کی ہیں ان کا اجر ملے گا؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا، تم نے کیا عمل کیا؟ صعصع رضی اللہ عنہ نے فرمایا، زمانہ جاہلیت میں ایک بار میری 10 ماہ کی حاملہ 2 اونٹنیاں گم ہو گئیں۔ میں ایک اونٹ پر سوار ہو کر ان کی تلاش میں نکلا کہ کھلے صحرا میں ایک مکان دکھائی دیا جس کے باہر ایک بوڑھا کھڑا تھا۔ میں نے اس سے اپنی اونٹنیوں کا پوچھا تو اس نے کہا، وہ ہمیں ملی ہیں اور انہوں نے بچے جن دیے ہیں۔ اس دوران گھر سے کسی عورت کی آواز آئی، ولادت ہو گئی۔ بوڑھے نے صدا لگائی، اگر لڑکا ہے تو قوم اس میں حصہ دار ہے، لڑکی ہے تو اسے دفن کر دیں گے۔ عورت نے کہا، لڑکی ہوئی ہے۔ میں نے بوڑھے سے پوچھا، یہ لڑکی کس کی ہے؟ اس نے کہا، میری بیٹی ہے۔ میں نے کہا، میں اسے خریدنا چاہتا ہوں۔ بوڑھے نے کہا، کیا قیمت دو گے؟ میں نے کہا، وہ دونوں اونٹنیاں اور ان کے بچے۔ بوڑھے نے کہا، اپنا یہ اونٹ بھی دے دو۔ میں نے کہا، ٹھیک ہے، مگر تمہارا ایک آدمی میرے ساتھ جائے گا، میں گھر پہنچ کر یہ اونٹ اس کے ہاتھ بھیج دوں گا۔ بوڑھا مان گیا۔ میں نے گھر پہنچ کر وہ اونٹ بھی بھیج دیا۔ اسی رات میں سوچنے لگا کہ اس طرح بچیوں کی جان بچانا تو ایسی نیکی ہے جو عربوں میں اس سے پہلے کسی نے نہیں کی۔ پس جب اسلام کا ظہور ہوا تب تک میں 360 بچیوں کی جانیں بچا چکا تھا۔ ہر ایک کے بدلے میں نے 10 ماہ کی حاملہ 2 اونٹنیاں
اور ایک اونٹ دیا، تو کیا اس عمل کا مجھے اجر ملے گا؟ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، یہ نیکی کا ایک باب ہے جس کا اجر تمہیں ملے گا، کیونکہ اللہ تمہیں اسلام سے نواز چکا ہے۔ عدی بن حاتم کا قبول اسلام۔ اسی سال حضرت علی رضی اللہ عنہ عرب کے مشہور سخی حاتم تائی کے قبیلے بنو طے کے علاقے میں جہاد کے لیے گئے۔ یہ لوگ رکوسی فرقے کے نصرانی تھے، جن کے بعض عقائد صابئیوں سے ملتے جلتے تھے۔ یہ فلس نامی ایک بت کو پوجتے تھے، جسے حضرت علی رضی اللہ عنہ نے توڑ دیا اور مقامی لوگوں میں سے بہت سو کو قیدی بنا کر مدینہ منورہ لے آئے۔ ان میں حاتم تائی کی بیٹی صفانہ بھی تھیں۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں لباس، سواری اور سفر کے اخراجات دے کر بڑی عزت و احترام سے آزاد کر دیا۔ وہ واپس اپنے علاقے میں آئیں تو اپنے بھائی عدی بن حاتم سے ملیں، جو حضرت علی رضی اللہ عنہ کے حملے کے وقت فرار ہو گئے تھے۔ جب انہوں نے بہن کی زبانی حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے بلند اخلاق کی گواہی سنی تو سیدھے مدینہ منورہ روانہ ہو گئے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پر ان کی پہلی نظر اس وقت پڑی جب آپ مدینہ کی ایک گلی میں کھڑے کسی بڑھیا کی درخواست سن رہے تھے۔ بڑھیا بہت دیر تک اپنا مدعا بیان کرتی رہی اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم سنتے رہے۔ عدی بن حاتم نے یہ دیکھ کر دل میں کہا، یہ شخص محض بادشاہ نہیں۔ جب حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں پہنچے تو شور ہوا، عدی بن حاتم آ گئے۔ آپ نے یہ دیکھ کر فرمایا، عدی اسلام لے آؤ، سلامت رہو گے۔ یہ بولے، میں تو پہلے ہی ایک دین کا پیروکار ہوں۔ آپ نے فرمایا، تمہارے دین کو تم سے زیادہ جانتا ہوں۔ یہ حیران ہو کر بولے، وہ کیسے بھلا؟ فرمایا، کیا تم رکوسی فرقے کے نہیں؟ بولے، جی ہاں۔ آپ نے فرمایا، کیا تم قوم سے چوتھائی مال وصول نہیں کرتے؟ بولے، جی ہاں۔ آپ نے فرمایا، مگر یہ تمہارے دین میں جائز تو نہیں ہے؟ بولے، جی ہاں۔ آپ نے فرمایا، عدی تم کیوں فرار ہوئے تھے؟ کیا اس لیے کہ لا الہ الا اللہ نہ کہنا پڑ جائے؟ تو بتاؤ کہ اللہ کے سوا کوئی اور عبادت کے لائق ہے بھی صحیح؟ کیا تم اس لیے بھاگے پھرتے ہو کہ اللہ اکبر نہ کہنا پڑے؟ خود بتاؤ، اللہ سے بڑا کوئی ہے؟ پھر فرمایا، عدی میں جانتا ہوں تم اسلام لانے سے کیوں گریز کر رہے ہو، صرف اس لیے کہ اس دین کے پیروکار کمزور لوگ ہیں۔ سنو عدی، تم حیرہ سے واقف ہو؟ بولے، نام ہی سنا ہے، دیکھا نہیں۔ فرمایا، اس ذات کی قسم جس کے قبضے میں میری جان ہے، بات یہاں تک پہنچے گی کہ ایک مسافر عورت حیرہ سے چل کر بیت اللہ کا طواف کرے گی اور اسے کسی کی حفاظت درکار نہیں ہوگی۔ عدی بن حاتم کے دل پر ایسا اثر ہوا کہ فوراً اسلام قبول کر لیا۔ ان کی دعوت سے ان کی قوم بھی مسلمان ہو گئی۔ عبداللہ بن ابی کی موت۔ ذوالقعدہ 9 ہجری میں اسلام کا بدترین دشمن اور منافقین کا سردار عبداللہ بن ابی 20 دن بیمار رہ کر مر گیا۔ اس کی آخری خواہش تھی کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اسے اپنے کرتے میں کفن دیں، اس کی نماز جنازہ پڑھائیں اور دعائے مغفرت فرمائیں۔ اس کے بیٹے عبداللہ کی بھی یہی درخواست تھی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بیٹے کی لاج رکھتے ہوئے ایسا ہی کیا، مگر جب آپ تدفین اور دعائے مغفرت سے فارغ ہو چکے تو اللہ کی طرف سے سورۃ التوبہ کی آیات نازل ہوئیں، جس میں ایسے منافقوں کی نماز جنازہ پڑھانے اور ان کی لیے دعا کی ممانعت کر دی گئی۔ قبائل کی لگاتار آمد۔ اب اسلام قبول کرنے والے قبائل کا ایک تانتا بن چکا تھا۔ آئے دن کسی نہ کسی قبیلے کا وفد مسجد نبوی میں حاضر خدمت ہوتا، اسلام قبول کرتا اور دین کے احکام سیکھتا۔ اس لیے اس سال کو عام الوفود کہا جاتا ہے۔ بنو اسد، بنو فزارہ، بنو مرہ، بنو کلاب، بنو بکا، بنو کنانہ، بنو سلیم، بنو ہلال بن عامر، بنو بکر بن وائل اور ازد جیسے مشہور قبائل اسلام لائے۔ یمن، عمان اور بحرین سے قافلے آئے۔ یمن کے ملوک حمیر کا وفد بھی آیا۔ وائل بن حجر، جرین بن عبداللہ، اشعث بن قیس اور تمیم داری رضی اللہ عنہم جیسے شرفاء عرب نے انہی ایام میں اسلام قبول کیا۔ بنو سعد بن بکر کے سردار زمام بن ثعلبہ بھی حاضر ہو کر مشرف اسلام ہوئے اور پھر اپنی قوم میں جا کر اس جوش و خروش کے ساتھ تبلیغ کی کہ ایک ہی دن میں پورے قبیلے نے کلمہ پڑھ لیا۔ حج کی فرضیت اور پہلا حج۔ 9 ہجری۔ وفود کی آمد کا سلسلہ جاری تھا کہ حج کا موسم آ گیا۔
حج کی فرضیت کا حکم نازل ہو چکا تھا۔ چنانچہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ذوالقعدہ سن 9 ہجری میں حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ کو امیر بنا کر 300 حاجیوں کا قافلہ مکہ روانہ فرمایا۔ صحابہ کی اکثریت حج میں شریک نہ ہوئی کیونکہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم تشریف نہیں لے جا رہے تھے۔ دراصل اب تک حج میں مشرکین کی شرکت پر پابندی کا کوئی حکم اللہ کی جانب سے نازل نہیں ہوا تھا، اور اس سال مشرکین حسب معمول حج میں شریک تھے، اور ان کی بیہودہ رسموں خصوصاً برہنہ طواف کے ہوتے ہوئے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو حج کرنا ناگوار تھا۔ تاہم اللہ کی طرف سے یہ فیصلہ ہو چکا تھا کہ مشرکین کی یہ رسوم جلد مٹا دی جائیں۔ چنانچہ ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ کی روانگی کے بعد سورۃ التوبہ کی آیات نازل ہوئیں، جن کی ابتدا اس طرح تھی: براءة من الله ورسوله إلى الذين عاهدتم من المشركين فسيحوا في الأرض 4 أشهر واعلموا أنكم غير معجز الله وأن الله مخزي الكافرين وأذان من الله ورسوله إلى الناس يوم الحج الأكبر أن الله بريء من المشركين ورسوله فإن تبتم فهو خير لكم وإن توليتم فاعلموا أنكم غير معجز الله وبشر الذين كفروا بعذاب أليم۔ دستبرداری ہے اللہ اور اس کے رسول کی طرف سے ان مشرکین سے جن سے تم نے عہد کر رکھا تھا۔ سو اے مشرکو، تم زمین میں 4 ماہ چل پھر لو اور جان لو کہ تم اللہ کو عاجز نہیں کر سکتے، بلکہ اللہ ہی مشرکوں کو رسوا کرنے والا ہے۔ اور اعلان کیا جاتا ہے اللہ اور اس کے رسول کی طرف سے بڑے حج کے دن کہ اللہ اور اس کا رسول مشرکوں سے دستبردار ہے۔ پھر بھی اگر تم توبہ کر لو تو تمہارے حق میں بہتر ہے، اور اگر تم روگردانی کیے رہے تو جان لو کہ تم اللہ کو عاجز نہیں کر سکتے، اور کافروں کو دردناک عذاب کی خوشخبری سنا دیجیے۔ انہی آیات میں آگے اللہ نے یہ حکم بھی دیا تھا: يا أيها الذين آمنوا إنما المشركون نجس فلا يقربوا المسجد الحرام بعد عامهم هذا۔ اے ایمان والو، مشرکین بالکل ناپاک ہیں، پس وہ اس سال کے بعد مسجد الحرام کے قریب بھی نہ آنے پائیں۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فوراً حضرت علی کو سورۃ التوبہ کی یہ آیات اور ان کے مطابق یہ اعلامیہ دے کر مکہ روانہ فرما دیا: آج کے بعد کسی مشرک کو حج کرنے کی اجازت نہیں ہوگی، کوئی شخص برہنہ ہو کر بیت اللہ کا طواف نہیں کرے گا۔ جن قبائل کا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے کسی مخصوص مدت تک معاہدہ تھا وہ اپنی مدت تک باقی ہے، باقی لوگوں کو صرف 4 ماہ کی مہلت دی جاتی ہے، اس کے بعد ان سے معاہدہ کوئی نہیں رہے گا۔ یہ اعلامیہ میدان عرفات میں 9 ذی الحجہ کو پورے عرب سے آئے ہوئے حاجیوں کو سنایا گیا، جن میں مسلم بھی تھے اور مشرک بھی۔ حضرت علی رضی اللہ عنہ اور حضرت ابو ہریرہ سمیت متعدد صحابہ حاجیوں کے مجموعوں اور ڈیروں میں گشت کر کے یہ اعلان سناتے رہے۔ حضرت علی رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ میں نے اس قدر یہ صدا لگائی کہ میری آواز بیٹھ گئی۔ اس ترتیب کے ذریعے بیت اللہ اور حرم پاک سے مشرکین اور شرکیہ رسومات کا تعلق جو زمانہ دراز سے چلا آ رہا تھا ہمیشہ کے لیے ختم کر دیا گیا۔ قرآن مجید نے اس حج کو حج اکبر کا نام دیا۔ صدیوں بعد پہلی بار حج کی عظیم عبادت میں وہ لوگ شامل ہوئے تھے جن کا عقیدہ کعبہ کے بانی حضرت ابراہیم علیہ السلام کے عقیدے کے مطابق تھا، اور ایک طویل زمانے کے بعد کعبہ، حرم اور مناسک حج کو اپنی اصل اور پاکیزہ شکل واپس مل گئی تھی۔ نجران کے پادریوں سے مناظرہ۔
سن 10 ہجری میں حضرت خالد بن ولید رضی اللہ عنہ نے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمان کے مطابق نجران کے علاقے میں فوج کشی کی۔ یہاں نصرانی آباد تھے۔ حضرت خالد رضی اللہ عنہ نے انہیں اسلام کی دعوت دی تو اس کے رد عمل میں نجران کے پادریوں کا ایک وفد مدینہ چلا آیا اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے مذہبی بحث چھیڑ دی۔ بحث میں شکست کھانے کے بعد پادریوں نے مباہلے کی دعوت دے ڈالی، یعنی دونوں فریق ایک دوسرے کے خلاف بد دعائیں کریں کہ جو جھوٹا ہے اس پر اللہ کی لعنت ہو۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اس کے لیے تیار ہو گئے۔ اہل بیت میں سے تمام امہات المومنین تو اس مباہلے میں شامل تھی ہی، مگر آپ نے مزید اہتمام کے لیے اپنی اولاد کو بھی بلا لیا۔ چونکہ اس وقت تک آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی بیٹیاں حضرت زینب، حضرت رقیہ اور حضرت ام کلثوم رضی اللہ عنہن وفات پا چکی تھیں، اس سے صرف حضرت فاطمہ رضی اللہ عنہ تشریف لا سکیں۔ حضرت علی رضی اللہ عنہ داماد ہونے کے ناطے آپ کے بیٹوں کی مانند تھے، وہ بھی، اور ان کے ساتھ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے دونوں نواسے حسن و حسین رضی اللہ عنہما بھی آ گئے۔ ابھی مباہلہ شروع نہیں ہوا تھا کہ عین وقت پر پادریوں کی ہمت جواب دے گئی اور ان کے ضمیر نے گواہی دی کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی بد دعا خالی نہیں جائے گی۔ انہوں نے آپس میں کہا، اگر یہ واقعی پیغمبر ہیں تو نہ ہی ہم کو کبھی کوئی فلاح نصیب ہوگی نہ ہماری نسلوں کو۔ انہوں نے اسلامی ریاست کے ماتحت رہنے کا ارادہ ظاہر کیا اور درخواست کی کہ ہمارا انتظام سنبھالنے کے لیے کوئی امانت دار انسان ہمارے ساتھ بھیج دیں۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت ابو عبیدہ بن الجراح رضی اللہ عنہ کو ان کے ساتھ روانہ فرما دیا۔ عاملین زکوٰۃ کا تقرر۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اس سال عرب کے مختلف علاقوں میں اپنے امراء اور عاملین زکوٰۃ مقرر فرما دیے۔ کئی صحابہ اس کام کے لیے بھیجے گئے۔ ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ عنہ کو مآرب، عمر بن حزم رضی اللہ عنہ کو نجران، زیاد بن لبید انصاری رضی اللہ عنہ کو حضرموت اور یعلا بن امیہ رضی اللہ عنہ کو جند بھیجا گیا۔ حضرت معاذ بن جبل رضی اللہ عنہ کو یمن کے لوگوں کی دینی تعلیم اور رہنمائی کی ذمہ داری بھی سونپی گئی۔ حضرت علی رضی اللہ عنہ کو یمن کے محصولات کی وصولی کا کام دے کر بھیجا گیا۔ مزید وفود کی آمد۔ اسلام قبول کرنے والوں میں اس سال بنو زبید کا وفد بھی حاضر ہوا، جس کے امیر عمر بن معدی کرب تھے۔ اشعث بن قیس نے بنو کندہ کے 60 سواروں کے ساتھ آ کر اسلام قبول کیا۔ محارب، بنو عبس اور دیگر وفود بھی آئے اور ایمان کی دولت سے مالا مال ہو کر گئے۔ کچھ بدقسمت لوگ۔ کچھ بدبخت ایسے بھی تھے جو اب بھی محروم رہے۔ یمامہ سے مسلمہ بنو حنیفہ کا وفد لے کر آیا اور حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے ملا، مگر اس کا دل سرکشی اور تکبر سے بھرا ہوا تھا، اس میں ایمان نہ اتر سکا۔ اس نے یہ پیشکش کی کہ ہم آپ کی نبوت کی مخالفت نہیں کریں گے بشرط یہ کہ آپ اپنے بعد نبوت ہمارے نام کر جائیں۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے دست مبارک میں اس وقت ایک چھڑی تھی۔ اس بیہودہ مطالبے پر آپ نے غضبناک ہو کر فرمایا، اگر تم مجھ سے یہ چھڑی بھی مانگے گا تو بھی میں تجھے نہیں دوں گا۔ پھر دربار رسالت کے خطیب ثابت بن قیس رضی اللہ عنہ کو حکم ہوا کہ اس بدبخت کو مفصل اور منہ توڑ جواب دے۔ انہی دنوں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے خواب میں دیکھا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے دونوں ہاتھوں میں 2 سونے کے کنگن ہیں جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو ناگوار خاطر گزر رہے تھے۔ آپ نے انہیں پھونک ماری تو وہ دونوں غائب ہو گئے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کی تعبیر یہ لی کہ 2 جھوٹے مدعی نبوت ظاہر ہوں گے، اور ایسا ہی ہوا۔ ان میں سے ایک اسود عنسی تھا جس نے اسی سال یمن میں نبوت کا دعویٰ کیا۔ بہت سے لوگ اس کے چنگل میں پھنس گئے، ان میں مجوسی پیش تھے۔ دوسرا مسلمہ کذاب تھا جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے 2 ٹوک جواب سے مایوس ہو کر واپس گیا، اور کچھ مدت بعد اس نے بھی یمامہ میں نبوت کا دعویٰ کر کے ہزاروں لوگوں کو گمراہ کر دیا، جن میں اکثریت اس کے قبیلہ بنی حنیفہ ہی کی تھی۔ عامر بن طفیل بھی، جو بنی عامر کے وفد میں شامل تھا، نہ صرف اسلام لانے سے گریزاں رہا بلکہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو دھمکی دے کر گیا کہ میں گھڑ سواروں اور پیادوں کو لے کر مدینہ پر چڑھائی کروں گا۔ حضور نے دعا دی، یا اللہ بنو عامر کو ہدایت نصیب فرما اور مسلمانوں کو عامر بن طفیل سے نجات دلا دے۔ عامر بن طفیل کو فوراً اپنی گستاخی کی سزا مل گئی۔ وہ مدینہ سے واپس جا رہا تھا کہ راستے میں اسے طاعون کی ایسی بڑی گٹلی نکل آئی
جیسے اونٹ کو نکلتی ہے۔ اسے مجبوراً رستے میں بنو سلول کی کسی عورت کے گھر میں ٹھہرنا پڑا۔ عرب کا حکمران بننے کے خواب دیکھنے والا یہ بدبخت حسرت اور تکلیف کے مارے چیختا رہا، اونٹ جیسی گڈلی سلولی عورت کا گھر۔ آخر اپنے وطن میں موت کی تمنا لیے وہ گھوڑے پر سوار ہو کر نکلا، مگر جلد ہی گھوڑے کی زین پر اس کا دم نکل گیا۔ تو دوستوں، اگر آپ نے ابھی تک چینل سبسکرائب نہیں کیا تو ابھی چینل کو سبسکرائب کیجئے، اور ہاں، اگر آپ کو ویڈیو پسند آئی تو لائک اور کمنٹ کرنا نہ بھولیے گا۔